امالیہ شیخ صدوق مقتل ابو مخنف، احتجاج منتخب لہوف اور ارشاد کے مطابق جب فرزند رسول کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے تو خیمے میں تشریف لائے اور ام کلثوم و زینب سے فرمایا، یا اختہ ایتینی سبوب عتیقی لا یرغب فیہ احدا، بہن مجھے ایسا پرانا لباس دے جس میں کسی کو دلچسپی نہ ہو۔ شہزادی پرانا لباس لائیں، آپ نے اسے مزید پارا پارا کیا، پرانا لباس پہن کر نبی کونین کی زرہ پہنی اور امام سجاد کے خیمے میں آئے۔ سید سجاد بستر مرض پر تھے۔ جب آپ نے آنکھیں کھول کر فرزند رسول کے تمام جسم کو خون سے رنگین دیکھا تو عرض کیا، میری جان فدا ہو، آپ کا تمام جسم تیروں سے زخمی ہے، چچا عباس، بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ مظلوم کربلا نے فرمایا، بیٹے اس وقت ان خیام میں مردوں میں سے ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، میں تجھ سے آخری وداع کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ نے اسرار امامت سید سجاد کے سپرد کیے اور بتایا، بیٹے تمام تبرکات انبیاء مدینے روانگی سے قبل میں نے ام المومنین ام سلمہ کے پاس رکھوا دیے تھے، واپسی پر وہ سنبھال لینا۔ سید سجاد سے الوداع کہا، واپس اپنے خیمے میں آئے۔ تمام مستورات اسی خیمے میں جمع ہو گئیں۔ فاطمہ کا لال ان سب سے رخصت ہوا، ذوالجناح پر سواری کا ارادہ کیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا، این این یا حبیب ابن مظاہر، این این یا زہیر ابن قین، این این یا مسلم ابن اوسجہ، این انتم، اے میدان شجاعت کے سواروں، آج میں ایک ایک کا نام لے کر پکار رہا ہوں، تم جواب تک نہیں دیتے؟ جناب لبابہ زوجہ عباس نے رکاب پکڑ لی اور عرض کیا، آقا سوار ہو جائیے۔ سید الشہداء نے پوچھا، کون ہے؟ بی بی نے عرض کیا، آپ کے غلام کی کنیز ہوں۔ مولا سوار ہوئے، در خیمہ پر کھڑے ہو کر کہا، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا ام کلثوم، یا زینب، علیکن منی السلام۔ کمسن سکینہ نے کہا، بابا کیا موت کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ فرمایا، بھلا وہ کیسے موت کی طرف نہیں جائے گا جس کا کوئی ناصر رہا ہو نہ مددگار۔ شہزادی نے عرض کیا، بابا ہمیں تو اپنے نانا رسول کے حرم میں پہنچا دیں۔ فرمایا، بیٹی اگر نانا کی امت کے دل میں حرم رسول کا احترام ہوتا تو میں وہاں سے تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہی کیوں؟ آپ میدان میں آئے اور یوں استغاثہ بلند فرمایا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے نبی کی ذریت پہ جو سلوک کیا جا رہا ہے، آل رسول پر ترس کھانے والا ہے کوئی؟ پاکیزہ آباء و اجداد کی طاہر ذریت کی مدد کرنے والا ہے کوئی؟ اولاد بتول کو پناہ دینے والا ہے کوئی؟ حرم رسول کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی ایسا خدا پرست ہے جسے ہماری مظلومیت پر ترس آئے؟ کوئی فریاد رس ہے جو فی سبیل اللہ ہماری فریاد رسی کرے؟ جب جواب میں تیروں کی بارش اور سنگ باری ہوئی، پتھر برسائے جانے لگے، تیر مسلسل آنے لگے، تو فرزند رسول آگے بڑھے اور رزق خوانی کی۔
عمالیہ شیخ صدوق کے مطابق منصور نامی فرشتے کی زیر قیادت 4000 ملائکہ استغاثہ مظلوم زہرا سن کر مدد کو آئے۔ منصور نے عرض کیا، مولا اللہ کی طرف سے ہمیں آپ کی مدد کی اجازت ملی ہے، آپ اجازت دیجیے تاکہ ان ملعونوں کو فی النار کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اگر حکم خدا ہے تو مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں، اگر میری اجازت کی ضرورت ہے تو پھر میں نے اپنے نانا کی امت سے مدد مانگی ہے جو انسان ہیں، تم سے مدد کی درخواست نہیں کی، جب درخواست کروں گا تو پھر آ جانا۔ منصور اپنی فوج کے ساتھ بچشم گریاں واپس چلا گیا۔ شہادت کے بعد اسی منصور کو انہی ملائکہ کے ساتھ قبر غریب کربلا پر تا قیامت ماتم و گریہ کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ ملائکہ کے بعد قوم جن نے آ کر عرض کیا، مولا ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان ملعونوں کو واصل جہنم کر دیں۔ امام نے فرمایا، اگر میں تمہاری مدد سے نانا کی امت سے لڑنا چاہتا تو ملائکہ ہی کافی تھے۔ سردار جنت نے فرمایا، فرزند رسول، آپ نے استغاثہ فرمایا ہے؟ مولا نے فرمایا، ہاں استغاثہ کیا ہے، لیکن نانا کی امت سے۔ اللہ نے ہمیں اتنی قدرت دے رکھی ہے، اگر چاہوں تو چشم زدن میں ان تمام کو بھسم کر دوں۔ یہ ان کا بھی امتحان ہے اور میرا بھی امتحان ہے، تم جاؤ۔ مقتل ابو مخنف کے مطابق امام حسین علیہ السلام عمر سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے اس میدان میں میرا ہر لاشا تڑپ رہا ہے، مجھے جینے کی ضرورت ہے نہ خواہش، لیکن ایک تو اس لیے کہ تم لوگ میرے قتل سے بچ جاؤ، دوسرا ذریت رسول کی شہزادیوں کا پردہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تجھے ایک موقع دوں، 3 میں سے ایک بات مان لے۔ عمر سعد نے کہا، کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرزند رسول نے فرمایا، مجھے واپس اپنے نانا کے حرم میں جانے دے۔ عمر سعد نے کہا، ناممکن ہے۔ فرزند زہرا نے فرمایا، مجھے پانی کا صرف ایک گھونٹ دے دے، شدت پیاس سے میرا جگر کباب ہو رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لخت دل بطول نے فرمایا، دستور عرب کی طرح ایک ایک میرے مقابلے میں آؤ۔ عمر سعد نے کہا، ہاں یہ ممکن ہے۔ پھر امام نے فرمایا، اے اہل کوفہ و شام، مجھے اتنا تو بتا دو کہ تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حکم خدا سے نافرمانی کی ہے؟ کیا میں نے سنت نبی کو ترک کیا ہے؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ یزیدیوں نے بیک وقت کہا، ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف تیرے باپ کی عداوت جنگ نے آمادہ کیا ہے۔ بدر و حنین میں تیرے باپ نے ہمارے اسلاف کو قتل کیا، آج آپ کے باپ سے بغض کا انتقام آپ سے لیا جا رہا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، میرے مقابلے میں ایک ایک کی پیشکش موجود ہے، لیکن یہ نہ سمجھو میں کمزور ہوں، تم تازہ دم ہو۔ میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، پھر بھی تم سے جنگ کی تاب باقی ہے، ذرا میرے ایک حملے کا مقابلہ تو کر دیکھو۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کیا، 2500 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پھر اپنی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، عمر سعد، اب ایک ایک کو میرے مقابلے میں بھیج۔ ایک ایک کر کے یزیدی مقابلے میں آنے لگے اور پسر بطول کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے لگے۔ آخر یزیدیوں میں سے کوئی بھی مقابلے میں آنے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔
لہوف میں یزیدی یعنی شاہدوں کا بیان ہے کہ باخدا آج تک ایسا زخمی نہیں دیکھا جس کی اولاد اور انصار ریت پر پڑے ہوں اور اس جرت و ہمت سے لڑ رہا ہو کہ جس طرف حملہ کرتا تھا یزیدی سپاہی اس طرح بھاگتے تھے جس طرح شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ تیروں کی برسات کی وجہ سے غریب رسول کا جسم نظر نہیں آتا تھا، جسم مقدس سے نکلنے والے خون سے ذرا پر ایک تہ جم چکی تھی۔ منتخب کے مطابق جب شمر نے دیکھا کہ جو بھی مقابلے میں جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے، عمر سعد سے کہا، جناب اس صورتحال میں تو اگر پورا خطہ عرب بھی آ جائے تو یہ تمام کو فنا کر دے گا۔ تجھے معلوم تو ہے کہ اس کی رگوں میں علی کا خون اور بنت رسول کا دودھ ہے۔ کبھی میمنہ پر حملہ کرتا ہے، کبھی میسرہ کو تتر بتر کر دیتا ہے۔ اب تک ہمارے ہزاروں سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ عمر سعد نے کہا، پھر کیا کریں؟ شمر نے کہا، تمام فوج کو حکم دے کہ چاروں طرف سے گھیرا ڈالے۔ ہمارے پاس 4000 تیر انداز ہیں، وہ تیر اندازی کریں۔ تیر اندازی سے کمزور ہوگا، جب زین پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا تو پھر تمام فوج نیزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہو جائے گی۔ جتنے اس کے 72 جانثاروں نے مارے ہیں ان سے زیادہ یہ تنہا مار چکا ہے۔ ذرا میدان میں دیکھ، لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں۔ 10,000 سے اوپر کی راہ تو لے چکا ہے، زخمی ان کے علاوہ ہیں۔ عمر سعد نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس نئی جنگی تدبیر سے 4000 تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ تیر برساؤ۔ تیروں کی بارش میں ایک طرف سے سوار آگے بڑھنے لگے اور ان سواروں نے مظلوم زہرا کو خیام سے کاٹ دیا۔ فرزند رسول نے بآواز بلند فرمایا، اگر تمہیں قیامت کا خوف نہیں اور دین کو کچھ نہیں سمجھتے تو کم از کم اپنی عرب کی حمیت کا ساتھ نہ چھوڑو۔ شمر نے کہا، اے فرزند زہرا، کیا کہہ رہے ہو؟ امام نے فرمایا، میں تم سے جنگ لڑ رہا ہوں۔ مستورات خیام کے اندر ہیں۔ اپنے وظیفہ کھانے والوں سے کہہ دو جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک خیام کی طرف نہ جائیں۔ شمر نے حکم دیا کہ خیام کی طرف مت جاؤ، مردوں کی طرح اس تنہا کا مقابلہ کرو۔ فرزند رسول دریائے فرات پر جانا چاہتے تھے لیکن درمیان میں یزیدی حائل ہو جاتے تھے۔ بالآخر آپ نے عمرو ابن حجاج اور آور سہمی جو 4000 کے ساتھ دریائے فرات پر مامور تھے، حملہ کر کے کنارے دریا خالی کیا اور گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ جب گھوڑے نے پانی کی خنکی محسوس کی تو پانی پینے کو سر جھکایا۔ انا عطشانا وانتا عطشانا، تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں، لیکن جب تک تو پہلے نہیں پی لے گا میں نہیں پیوں گا۔ ذوالجناح نے زبان حال سے سر ہلا کے اشارہ کیا، جب تک آقا نہیں پی لے گا میں منہ تک نہ لگاؤں گا۔ مولا کیا کہنا آپ کے ذوالجناح کی وفاداری کا۔ امام نے چلو میں پانی لیا اور پینے کے لیے چلو کو منہ کے قریب کیا۔ حسین ابن نمیر نے نشانہ لے کر تیر مارا جو آپ کے دائیں رخسار میں پیوست ہو گیا۔ پانی ہاتھ سے گر گیا۔ آپ نے اسی ہاتھ میں رخسار سے بہتا ہوا خون لیا، اسے آسمان کی طرف اچھال کر کہا، بار الہا گواہ رہنا، ان لوگوں نے مجھے پانی نہیں پینے دیا۔
آپ نے پھر دوسری مرتبہ چلو میں پانی لیا۔ عمر سعد نے سپاہیوں سے کہا، تمہیں بیعت یزید کی قسم ہے، اگر حسین نے پانی کا ایک بھی گھونٹ پی لیا تو پھر تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ چنانچہ خولی نے کہا، حسین تو پانی پی رہا ہے اور سپاہیوں نے تیرے خیموں کو آگ لگا دی ہے۔ امام نے پانی پھینک دیا اور دریا سے باہر آئے، خیام میں پہنچے، دیکھا تو خیام سالم تھے۔ جو ہی بچوں نے آپ کو دریا سے پلٹتے دیکھا سمجھے پانی لائے ہیں، دوڑ کر درے خیام پر آئے، لیکن جب زخمی رخسار دیکھا تو بچوں کی چیخیں نکل گئی، مستورات نے گریہ کرنا شروع کیا۔ فرزند رسول نے فرمایا، اب خاموش ہو جاؤ، رونے کا وقت بہت ہے۔ دختر زہرا نے سوال کیا، بھیا کیا آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا ہے؟ امام نے فرمایا، زینب میں شہادت کا یقین لے کر ہی مدینے سے چلا تھا، اور اب تو حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جس شخص کا نہ کوئی ناصر ہو اور نہ مددگار، دشمن سامنے ہو، پھر کیسے یقین نہیں ہوگا؟ بی بی نے عرض کیا، بھیا ہمیں واپس مدینے کون لے جائے گا؟ امام نے فرمایا، بہن مدینے تمہیں سجاد لے جائے گا۔ میں چشم امامت سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے سروں پر چادریں نہیں، تمہارے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بے پالان کے اونٹوں پر لے جایا جا رہا ہے، تمہیں شہر بہ شہر تشہیر کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر بنت زہرا نے بین کیے، سر اور منہ پر تماچوں سے بھی ماتم کیا۔ امام نے صبر کی تلقین کی، اللہ کے سپرد کیا اور الوداع کر کے رخصت ہوئے، میدان میں آئے، شمر سے پانی مانگا۔ شمر نے کہا، حسین تمہارے بقول تمہارا بابا ساقی حوض کوثر ہے، اب یہ دنیا کا پانی پی کر کیا کرو گے؟ آب کوثر پینا۔ ابو الخنوق جعفی نے آپ کو تیر مارا جو پیشانی میں پیوست ہو گیا، آپ نے خون پورے چہرے پر مل دیا اور عرض کیا، بار الہا جو کچھ تیرے نبی کی ذریت سے ہو رہا ہے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اس کے بعد آپ نے یزیدیوں پر حملہ کر دیا، جو بھی تلوار کی زد میں آ جاتا تھا واصل جہنم ہوتا تھا۔ یزیدیوں کی طرف سے تیروں کی مسلادھار بارش تھی جو آپ اپنے سینے پر لے کر آگے بڑھتے تھے اور فرماتے تھے، اے بدترین امت، کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے اہل بیت سے یہ سلوک نہیں کیا جو تم عطرت مصطفیٰ سے کر رہے ہو۔ یاد رکھو، میرے قتل کے بعد تمہارا کسی کا قتل کوئی قیمت نہیں رکھے گا۔ قتل کا ایسا باب کھلے گا جو تا قیامت رہے گا، اور اللہ تم سے میرا انتقام اس طرح لے گا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی اثنا میں آپ کا جسم مبارک زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کے جسم پر تیروں کے 4000 زخموں کے علاوہ 360 زخم نیزوں کے تھے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جتنے زخم تھے سب کے سب جسم کے سامنے والے حصے پر تھے، جو پیشانی سے پاؤں تک تھے، پشت پر ایک بھی زخم نہ تھا۔ آپ کچھ دیر سستانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک ظالم نے پتھر مارا جو پیشانی پر تیر کے زخم پر آ کر لگا، خون بہنے لگا۔ آپ دامن عبا سے خون صاف کر رہے تھے کہ ایک سہ شعبہ تیر، زہر آلود تیر آپ کے سینے میں پیوست ہوا۔ اس وقت آپ نے سوئے آسمان رخ کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔
بار الہا تجھے معلوم ہے کہ سیاہ بخت اس شخص کے در پر ہیں کہ کرۂ عرش پر اس کے سوا تیرے نبی کی دختر کا فرزند اور کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہ تیر پشت کی طرف سے نکالا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے دائیں ہاتھ پر خون لیا اور سوئے آسمان اچھال دیا، اس خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا۔ پھر آپ نے دوسرا چلو خون سے بھرا اور اپنے سر اور ریش مبارک پر مل دیا اور فرمایا، اپنے نانا، بابا، ماں اور بھائی سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا۔ آپ یوں ہی کھڑے تھے کہ ایک کندی نے آ کر آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ امام نے فرمایا، ظالم، اللہ تجھے اس ہاتھ سے کھانا پینا نصیب نہ کرے۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے سردیوں میں خون ٹپکتا تھا اور گرمیوں میں لکڑی کی مانند خشک ہو جاتے تھے۔ جب آپ اسی حالت میں کھڑے تھے کہ شم نے فوج کو آواز دی، اب کیا کھڑے دیکھ رہے ہو؟ زخموں سے نڈھال ہو چکا ہے، آگے بڑھو تاکہ فارغ ہو کر اور کام کریں۔ ہر طرف سے ظالم آگے بڑھنے لگے۔ حسین بن نمیر نے بوسہ گاہ نبوی کا نشانہ لے کر تیر مارا۔ ابو ایوب غنوی نے حلقوم مبارک کا نشانہ لے کر تیر مارا۔ اس وقت آپ نے کہا، بسم اللہ و باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ رضائے خدا میں شہادت ہے۔ زرع بن شریک نے آپ کے بائیں کندھے پر تلوار سے وار کیا۔ عمر بن خلیقہ جیفی نے دائیں کندھے پر تلوار لگائی۔ سنان بن انس نخعی نے سینے میں تیر مارا۔ صالح ابن دہب مزنی نے کمر میں نیزہ مارا۔ اس نیزے کے بعد آپ زین ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے۔ آپ زمین پر دائیں رخسار کے بل آئے اور پڑھا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ پھر آپ اٹھ کر بیٹھے، حلقوم مبارک سے تیر نکالا، اس سے بہنے والا خون ہاتھ میں لے کر اپنے سر اور ریش مبارک پر خضاب کر لیا اور فرمایا، اسی حالت میں نانا، بھائی، بابا اور ماں سے مل کر بارگاہ خالق میں جاؤں گا۔ پھر آپ بیٹھ بھی نہ سکے، غش کھا گئے۔ کافی دیر تک نقاہت کے عالم میں رہنے کے بعد اٹھ کر بیٹھے، پھر اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن نہ اٹھ سکے۔ اس وقت بے ساختہ کہا، واہ جدہ، واہ محمدہ، واہ ابتا، واہ اولیاء۔ پھر بیٹھ نہ سکے، غش کھا گئے۔ 3 گھنٹے مسلسل غش میں رہے۔ غش یعنی نقاہت۔ غش سے افاقہ ہوا، اٹھ کر بیٹھے، قبضہ تلوار کا سہارا لیا، پیشانی قبضہ تلوار پر رکھی۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت کمسن سکینہ دوڑ کر آئی اور سلام کیا۔ امام نے سر اٹھا کر فرمایا، سکینہ، اس وقت کہاں آئی ہو؟ شہزادی نے عرض کیا، آپ کے اس آخری وقت کی دل میں تصویر بنانے آئی ہوں، اجازت دیں تاکہ ایک مرتبہ گلے لگا لوں۔ امام نے اجازت دی۔ بچی نے کوشش کی لیکن گلے نہ لگا سکی۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے، گلے کیوں نہیں لگاتی؟ بچی نے عرض کیا، بابا کوشش کر رہی ہوں لیکن کیا کروں، میرے ہاتھ چھوٹے ہیں اور تیر لمبے ہیں، ہاتھ نہیں پہنچ رہے۔ امام نے جسم سے تیر نکالے، گود خالی کی، بچی کو گود میں بٹھایا، سر چوما۔ اتنے میں شمر آیا اور کہا، حسین، بچی کو الگ کر دے۔ امام نے فرمایا، بیٹی اب خیام میں چلی جا،
میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا ان ابی ماتا غریبا فائندہ بو ان ابی مدا شہیدہ فابکو، میرا بابا مسافر شہید ہوا ہے اس کا ماتم کرو، میرا بابا شہید ہوا ہے اس پہ گریا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔